کی بازی ہے سر دیو آؤ اتنا سر لڑیں سر دیتے ہاتھ اڑا کوئی نہیں سکتا آغاز و انجام پاکست یارم میرے محبوب کی تعریفوں کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے آغاز و انجام پاکست یارم زبان ڈرتی ہے حق ادا کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد بھی پاک کوئی نہیں سکتا تھا چپتی جا ہے ادا کوئی نہیں سکتا عاشقان مصطفیٰ ادب رسول عشق رسول ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے سبحان اللہ ادب رسول عشق رسول ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے جو لوگ اور یہ اللہ کے آستانوں سے وابستہ ہو گئے اس بات کا خود شیطان نے اقرار کیا تھا رب کے سامنے کہ مولا سب کو گمراہ کر دوں گا مگر اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مولا جو تیرے مخلص بنتے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا شیطان نے خود رب کے سامنے اقرار کیا ہے کہ مولا سب کو گمراہ کر دوں گا آج دیکھ لو جنہوں نے اولیاء اللہ کا دامن چھوڑ دیا وہ لوگ گمراہیوں کی اندھیریوں میں غرق ہو گئے وہ لوگ آج بھی صراط مستقیم پر ہیں جن کے ہاتھ میں کسی نہ کسی ولی کا دامن بھاگ گئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا امام موت کا وقت آیا شیطان آ گیا آ کر کہنے لگا رازی بہت بڑے عالم ہو رب کے ہونے پر دلیل دو امام رازی نے ایک دلیل دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی امام رازی نے دوسری دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی امام رازی نے تیسری دلیل دی تھی شیطان نے رد کر دی تھی امام رازی نے سینکڑوں دلائل دیتے شیطان نے رد کر دیتے قریب تھا کہ امام رازی کے ایمان کو خطرہ ہو جائے پر شیخ کامل ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ دور میلوں دور وضو فرما رہے تھے جب دیکھا کہ رازی پر مشکل وقت تھے وضو فرماتے ہوئے پانی کا چلو بھر کے اس طرح پھینکا کیا رازی شیطان نو کہہ کہ میں رب نو بغیر دلیل تو منی فرمایا رازی کہ میں رب نو بغیر دلیل تو منیا جب امام رازی رحمت اللہ علیہ نے شیطان سے یہ کہا نا تو پھر شیطان بھاگ گیا امام رازی رحمت اللہ علیہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے سبحان اللہ اس بات کا شیطان نے اقرار کیا تھا کہ مولا سب کو گمراہ کر دوں گا پر جو تیرے مخلص بندے ہیں جو اولیاء رحمان ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا انشاءاللہ یاد رکھنا انشاءاللہ وہ بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا جس کے ہاتھ میں داتا علی حجویری کا دامن ہوگا کے ساتھ جائے گا جس کے ہاتھ میں خواجہ حجویری کا دامن ہوگا وہ بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا جس کے ہاتھوں میں خواجہ چراہی کا دامن ہوگا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف آگے آپ دا آبائی قصبہ چاچنا شریف آپ نے چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف آبائی قصبہ تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے سن آپ جا رہے سن نا تو دور آپ نے دیکھا کہ کچھ بھنگی درخت کے تھلے بے کے بھنگ گھوڑتے پہ کچھ بھنگی درخت کے نیچے بیٹھ کر بھنگ گھوٹ رہے ہیں
اللہ کے بندیوں کے سمجھانے کا انداز ارادہ اور جداگانہ ہوتا ہے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھنگیوں کے پاس چلے گئے. جب بھنگیا نے آپ نے دیکھا نا تو انہوں نے نعرہ لگا دیتا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. بھنگیوں نے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نعرہ لگا دیا حق فرید یا فرید. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھنگیوں کے پاس چلے گئے. آپ نے نہ جا کے شفقت کے طور پہ محبت کے طور پہ آپ نے بھنگیوں تہاڈا بہتر ہوندے بہتر کہنے سردار و مرشد نو سب تو بڑے ہو. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھنگیوں سے پوچھا بھنگیوں تہاڈا بہتر ہوندے کوئی تہاڈے وچوں بڑا کوئی مرشد کوئی سردار ہوندے؟ بھنگی کہنے کہ حضور ہوندے. آنا تہاڈا بہتر کون ہے؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تہاڈا بہتر کون ہے؟ کہ حضور جڑا دور پہ دور پیے پر آنکھ نہ چھپکے. تہاڈا بہتر کون ہے؟ انہاں کیا حضور جڑا دور پہ دور پیے پر آنکھ نہ چھپکے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ تعریف ہو گیا. جو تو وجہ ختم ہویا نا مریدہ کیا سرکار نے کچھ وجہ والی گل کہی سی. بنگیا کو تساں پوچھا تہاڈا مرشد بہتر کون ہے؟ انہاں آکھیا جڑا دور تے دور پیے پر آنکھ نہ چھپکے. آپ نے اپنی لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن دی گل سبحان اللہ لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن دی گل کیتی. آپ نے انہاں دا بہتر وہ ہے جڑا دور تے دور پیے پر آنکھ نہ چھپکے. تے کل کائنات دے بہتر وہ ہیں، کل کائنات دے مرشد وہ ہیں، کل کائنات دے سب تو بڑے وہ ہیں جنہاں نراز بنا دیدار خداوندی دے دور تے دور پیتے پر آنکھ نہ چھپکے. جڑا دور تے دور پیے پر آنکھ نہ چھپکے. کل کائنات دے بہتر وہ ہیں، کل کائنات دی سب تو بڑے وہ ہیں جنہاں نراز بنا دیدار خداوندی دے دور تے دور پیتے پر آنکھ نہ چھپکے. سبق پڑھاؤ، سبق پڑھاؤ، کو عشق کا ساکو سبق پڑھاؤ. انہوں نے ایک مقام پر جلوہ گر تھے نوجوان حضرت ابو منظورہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سنیے ان کی آواز زیادہ خوبصورت ہے. سرکار نے حضرت ابو منظورہ کو حضرت ابو صحابہ کرام ہمارے بچوں نے حضرت ابو منظورہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سنیے. حضرت ابو منظورہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو آزان سنائی. جب آزان سنائی نا تو سرکار نے محبت کے طور پر شفقت کے طور پر میرے سر اگلے حصے پر ہاتھ مارا. سبحان اللہ. ابا محظورہ وکانت له قصة في مکتب راسل اذا ارسلها فتبلغ الارض. حضرت ابو محظورہ کے جب سر پر ہاتھ پھیرانا حضرت ابو محظورہ نے پھر سر ان بالوں کو چھوڑ دیا. دوبارہ اس سر پر پینچ نہ لگا. ابو محظورہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جب میں اذان کی نقل اتار رہا تھا میں سرکار کا سب سے بڑا دشمن تھا. پر جس وقت سرکار نے یہاں پر ہاتھ مبارک پھیرانا تو کل کائنات میں مجھے سرکار سب سے زیادہ محبوب. سبحان اللہ. ہاتھ پھیر کر سرکار نے ایمان بھی عطا فرما دیا اپنی محبت بھی. سبحان اللہ. اذا ارسلها فتبلغ الارض. اس کے بعد حضرت ابو محظورہ نے ان بالوں کو چھوڑ دیا. جب بیٹھتے نا
ان بالوں کو کھلا چھوڑتے یہ بال زمین تک جاتے ہیں حضرت ابو محذورہ کہنے لگے میں ان بالوں کو موت تک نہیں کٹواؤں گا، ان بالوں پر میرے مصطفیٰ کے مبارک سبحان اللہ، ان بالوں پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں۔ جو لوگ ہم سے بات بات پر آیات کا احادیث کا مطالبہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک نص لاؤ، ایک آیت لاؤ کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ ہاتھ پھیر دے پھر اس جگہ پر کینچی نہ لگے۔ صحابی رسول نے ایسا عمل کیوں کیا؟ ساری عمر سر کے اگلے حصے پر کینچی نہ لگنے دی۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ان کے عشق کا فیصلہ۔ بے شک بے شک